صفحہ نمبر 274 پاکستان میں شرح خواندگی باعتبار شہر و دیہات 1998 1981 تا 1998 علاقہ 1981 1998 اب ہمارے سامنے پھر ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے۔ پاکستان 26.17 35.5 15.99 43.92 54.81 32.2 دیہات 17.33 26.24 7.33 33.46 46.38 20.9 شہر 47.12 55.32 37.27 63.8 70.00 55.1 پاکستان میں شرح خواندگی کی بلحاظ صوبہ وار دیہات شہر بابت سال 1998 ایک چھوٹا سا دوسرا ڈائیگرام ہے جس میں علاقہ انتظام علاقے اس ٹیبل میں دیا گیا ہے۔ تمام پاکستان سرحد پنجاب سندھ بلوچستان اسلام آباد فاٹا علاقے 43.9 35.4 46.6 45.3 24.8 72.9 17.4 دیہات 33.6 31.4 38.0 25.7 17.5 62.5 16.8 شہر 63.1 54.3 64.5 63.6 46.9 77.3 39.3 1998 کے مردم شماری کے مطابق پاکستان کی تعلیم یافتہ افراد کے ضمن میں 30.14% پرائمری 20.89% مڈل اور میٹرک تک 17.29 تعلیم یافتہ تھے۔ پاکستان کی آبادی میں 16.56% انٹرمیڈیٹ تک تعلیم یافتہ تھے۔ بی اے اور بی ایس سی تک 4.38%، ایم اے ایم ایس سی کی سطح تک 1.58% لوگ تھے۔ اگر صوبوں کے اعتبار سے شہری اور دیہی آبادی کا تعلق تقابل کیا جائے تو خاصا تفاوت دیکھنے میں آتا ہے۔ 2003 کے اعداد و شمار کے تحت ہماری شرح خواندگی 51.6% ہو گئی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 2007 تک لٹریسی ریٹ 80% ہو جائے گا۔ اس مقصد کے پیش نظر 27,000 تعلیم بالغاہ کے مراکز کھول دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 275 پاکستان میں شرح خواندگی بلحاظ صوبہ وائز بابت سال 1998 بلوچستان سرحد پنجاب سندھ اسلام آباد پاکستان کل 26.2 37.3 47.4 46.7 69.45 مرد 36.5 52.8 58.7 56.6 77.9 56.5 خواتین 15.0 21.1 35.3 35.4 58.2 32.6 شہری 50.3 58.7 65.8 65.2 75.2 64.7 مرد 62.4 72.4 73.4 72.1 81.1 72.6 خواتین 35.3 42.7 57.2 57.1 57.7 55.6 دیہی 18.9 32.5 38.5 26.9 36.3 34.4 مرد 27.8 48.2 51.3 39.5 37.0 47.4 خواتین 8.8 16.7 25.1 13.1 40.3 20.0 پاکستان کی زبانیں لینگویجز آف پاکستان پاکستان کی بیشتر زبانوں کا تعلق آرین سب فیملی سے ہے۔ یہ زبانیں انڈو یورپین لینگویج گروپ سے تعلق رکھتی ہے سوائے بریوی زبان کی، کیونکہ بعض ماہرین نے کہا ہے کہ اس کا تعلق ڈراوڈرین تہذیب سے ہے۔ انڈو یورپین فیملی نے زبانوں کے سلسلے میں مائناز زبانوں سے مثلاً انگلش جرمنی فرینچ فارسی مندل اور بنگالی کو پروان چڑھایا ہے۔ آرین اس کی ذیلی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ پاکستان میں اس کی ذیلی زبانوں صوبوں اور جگہ کے اعتبار سے بولی جاتی ہے۔ ہماری زبان کی شاخوں کا تعلق ایرانین ڈراوڈک اور انڈو آرین سے جڑ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 276 اب ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے
جس میں پاپولیشن اور وغیرہ اس چیزوں کا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں گھریلو طور پر بولی جانے والی زبانوں کی صورتحال بمطابق فیصد 1981۔ نام زبان پاکستان، بلوچستان، سرحد پنجاب، سندھ۔ اردو 7.6، 1.4، 0.8، 4.3، 22.6۔ صفحہ نمبر 277۔ پنجابی 48.2، 2.2، 1.1، 78.7، 7.7۔ پشتو 13.2، 25.1، 68.3، 0.7، 3.0۔ سندھی 11.8، 8.3، 0.1، 0.1، 52.4۔ بلوچی 3.0، 36.3، 0.6، 4.5۔ بریہوی 1.2، 20.7، 0.1، 1.1۔ ہندکو 2.4، 0.1، 18.1، 0.4، 0.4۔ سرائکی 9.8، 3.1، 4.0، 14.9، 2.3۔ دوسری زبانیں 2.8، 2.8، 7.6، 0.7، 6.0۔ ایرانین برانچ دا ایرانین برانچ۔ اس وقت جب لوگ خانہ بدوشانہ طرز کی زندگی بسر کرتے تھے تو لوگ اریانی باشندے ایران میں رہائش پذیر ہو گئے تو انہوں نے ایرانین برانچ کو ڈیولپ کیا۔ اس ضمن میں فارسی، پشتو اور بلوچی زبانیں آتی ہیں۔ ان میں پشتو اور بلوچی پاکستان میں اچھی طرح بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بلوچی اس کی جڑے ایرانی زبان سے پیوستہ ہے، خاص طور پر اس کا تعلق مڈل ایران اور پہلوی سے۔ اس کے متعلق الفاظ ویکیبلری میں فارسی، عربی اور زبان کے الفاظ بکثرت ملتے ہیں۔ پاکستان میں 3% خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی مادری زبان بلوچی ہے۔ بلوچی زبان زیادہ تر بلوچستان میں بولی جاتی ہے، خاص طور پر جنوبی کوئٹہ۔ علاوہ ازیں اس زبان کے بولنے والے سندھ اور پنجاب کے ایسے علاقے جو بلوچستان سے ملتے ہیں ان میں بھی آباد ہیں۔ پشتو اس زبان کا تعلق آرین فرینچ سے۔ برانچ انڈو آرین کے ضلع قبائلی بھی بولتے ہیں۔ پنجاب کے اضلاع اٹک اور میاوالی میں بھی پشتو عام بولی جاتی ہے۔ دا ڈارڈک برانچ اس زبان کی برانچ ان آریاؤں نے پروان چڑھائی جو برصغیر میں براستہ چترال داخل ہوئے اور مشرق کی طرف گھومتے ہوئے شمالی علاقات اور کشمیر میں داخل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 278۔ یہ زبان آریائی زبان اور مقامی بولیوں سے ماخوذ ہے۔ چترال میں خور، گلگت وغیرہ میں شنا، کشمیر میں کشمیری، کوہستان میں کوہستانی زبان ان کی اہم مثالیں ہیں۔ انڈو آرین برانچ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس دھرتی پر آریہ بہت بڑی مقدار میں داخل ہوئے۔ بعد ازاں وہ مشرق کی طرف جاتے ہوئے گنگا کی وادیوں کی طرف چلے گئے۔ بعد میں وہ جنوبی انڈیا میں داخل ہوئے۔ انہوں نے برصغیر میں پراکرت زبان کی بنیاد رکھی۔ 1000 بعد از مسیح زبان کلوز ہو گئی۔ اس کی جگہ انڈو آرین کی جدید زبانوں نے لے لی، مگر ان زبانوں کی بنیادی جڑ پراکرت زبان ہی تھی۔ اس کے اہم زبانوں میں ہندکو، سرائکی، پنجابی، سندھی اور گجراتی شامل ہیں۔ ہندکو اینڈ سرائکی اس دونوں زبانوں کا تعلق لنڈا گروپ لینگویج سے ہے۔ حالانکہ یہ دونوں زبانیں پنجابی زبان کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں، مگر ان کے گرامر مختلف ہے۔ لنڈا زبانیں بولنے والی 2 گروپوں میں منقسم ہے۔ ان میں ایک شمالی میں سالٹ رینج کے قریب آباد ہے اور دوسرے اس کے جنوب میں آباد۔ شمالی علاقوں میں پوٹھواری نسبت ہندکو زیادہ بولتی ہے۔ پاکستان میں 2.4% فیملیز ہندکو زبان بولتی ہے۔ پوٹھواری زبان ضلع راولپنڈی کے علاوہ گجرات اور جہلم کے حصوں میں بولی جاتی ہے۔ سرائکی اصل میں جنوبی سالٹ ریجن کے علاقے کی زبان ہے۔ اس کی لوازمات میں سندھی زبان کا عنصر دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے بولنے والے اکثر ملتان ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کی 10% فیملی کا دعویٰ ہے کہ سرائکی ان کی مادری زبان ہے۔ سندھ گرود آف ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع میں تالی زبان بولی جاتی ہے۔ پنجابی زبان کی مختلف بولیاں ٹکا، افابرا ہمسا اور افراگا ہمسا سے ماخوذ ہیں۔ یہ اردو اور لنڈا زبان کا آمیزہ ہے۔ پنجابی بولنے والے پاکستان کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں 48% گھروں میں پنجابی بولی جا رہی ہے۔ صوبہ پنجاب میں 79% خاندانی پنجابی بولتے ہیں۔ سندھی یہ زبان وارچڑا افابرا ہمسا سے ماخوذ ہے۔ اس میں مختلف بولیاں ہیں۔ وسطی سندھ والے وچولی بولی بولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 279۔
یہ بولی سندھی ادب کا ایک حصہ ہے۔ جنوبی سندھ کی بولی لار ہے۔ اس کے علاوہ لاسی بولی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کے علاقے لس بیلا میں بولی جاتی ہے۔ تھری زبان سندھ کے صحراؤں میں بولی جاتی ہے۔ پاکستان میں 12% خاندان سندھی زبان بولتے ہیں۔ یہ زبان زیادہ تر صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے، جہاں سندھ کی 52% فیملیز رہتی ہے۔ صوبہ سندھ میں ایک وقت 96% سندھی زبان بولنے والے رہتے ہیں۔ اردو شروع میں اردو کی موجد پنجاب میں پراکرت بولنے والی رہی تھے۔ یہ متحد صوبہ بہار اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا رسم الخط فارسی میں تھا اور یہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی زبان کہلاتی ہے۔ اس کے 58% مشکل الفاظ عربی زبان سے اور 36% فارسی سے ماخوذ ہیں۔ یہ زبان پنجابی سے قریب تر ہے۔ پاک و ہند کی تقسیم سے قبل یہ زبان شہری آبادی میں بولی جاتی تھی۔ بعد ازاں یہ علاقے پاکستان میں آ گئے تو یہ پاکستان کی سرکاری زبان بن گئی۔ خاص طور پر انڈیا کے علاقے حیدرآباد اور ممبئی میں اردو بہت زیادہ بولی جاتی ہے۔ اب اس وقت اردو پورے پاکستان میں بولی جاتی ہے، اگرچہ یہ زبان اب بھی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں سمجھی نہیں جاتی۔ اس سے میواتی بولی نکلی ہے۔ یہاں اڑیسہ کے لوگ میواتی بولی جاتی ہیں۔ گجراتی پاکستان میں ان لوگوں کی زبان ہے جو بھارت کے علاقے گجرات کچھ اس سے ملحقہ علاقوں سے آ کر پاکستان میں آباد ہوئے ہیں۔ اس میں ادب نے خاصی ترقی کی ہے۔ اس کا رسم الخط ڈاروڈین ہے۔ گجراتی زبان بولنے والے اکثر خاندان سندھ میں رہ رہے ہیں۔ دی ڈاروڈین لینگویج فیملی۔ پاکستان میں صرف ایک زبان بولی جاتی ہے جس کا تعلق اس فیملی سے ہے۔ اس کا نام براہوی زبان ہے۔ اس کا قریبی تعلق تیلگو اور دوسری ڈاروڈین زبان ہے جو کہ جنوبی انڈیا میں عام ہے۔ اس کی اصطلاحات مشکل الفاظ بلوچی، سندھی اور فارسی زبان سے ماخوذ ہے۔ پاکستان میں براہوی زبانوں سے بولنے کا دعویٰ 1% فیملیز کر رہی ہے۔ یہ لوگ مشرقی وسطی پاکستان بلوچستان میں رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 280 مذہب کے لحاظ سے پاکستان کی آبادی۔ پاکستانی پاپولیشن بائی بیس آف ریلیجن۔ دنیا میں اس وقت 56 اسلامی ممالک ہیں۔ پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ ہمارے ملک کی اکثریت مسلمان آبادی پر مشتمل ہے۔ 1998 کے مردم شماری کے تحت پاکستان میں 96.16% آبادی مسلمان ہے۔ شہروں میں مسلم آبادی کا تناسب 95.51% اور دیہاتوں میں 96.49% ہے۔ پاکستان میں اگرچہ بہت مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس کا تناسب ترتیب 1.69% اور 1.40% ہے، جبکہ باقی اقلیتوں کا تناسب 1% سے بھی کم ہے۔ ان میں سکھ، پارسی، قادیانی شامل ہے۔ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریہ پر تھی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں بھارت سے 6.5 ملین افراد ہجرت کر کے آئے، جبکہ 4.7 ملین افراد نے بھارت کی طرف ہجرت کی۔ مشرقی اور مغربی پنجاب کے لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر مکمل ہجرت کی۔ 1941 میں پاکستانی علاقوں میں مسلمانوں کی کل تعداد 79% تھی اور 1981 میں یہ تعداد 96.7% ہو گئی۔ سندھ میں مسلمانوں کا فی صدر 92.3% تھا۔ پنجاب میں 97.5، بلوچستان میں 98.8، سرحد میں 99.5 اور فاٹا میں 99.6% تھا۔ 1981 میں نان مسلم 3.3%، ان میں ہندو اور عیسائیوں کی اکثریت تھی۔ عیسائی 1.3 ملین اور 1.6% بنتے تھے۔ اس طرح ہندو میں 1.3 ملین تھے اور یہ 1.5% بنتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب والے پارسی، بدھسٹ، سکھ، احمدی 0.2% شمار کیے گئے۔ عیسائیوں کی اکثریت پنجاب میں رہتی ہے۔ یہاں اس کی آبادی 1.1 ملین تھی جو کہ آبادی کا 2.2% بنتی ہے۔ بہت سے ہندو سندھ میں رہتے ہیں۔ یہاں ان کی مجموعی آبادی 1.221 ملین۔ یہاں کی کل آبادی سندھ کا 6.416% ہے۔ پاکستان کی آبادی بلحاظ مذہب تناسب فیصد شہر دیہات۔ بابت سال 1998۔ ایک چھوٹا سا ڈائیگرام موجود ہے۔ نام مذاہب: پاکستان، دیہات، شہر۔ مسلمان 96.16، 96.49، 95.51۔ عیسائی 1.69، 1.10، 2.82۔ ہندو 1.40، 1.80، 1.22۔ قادیانی 0.35، 0.18، 0.34۔ سکھ، پارسی دوسرے 0.33، 0.34، 0.6۔ متفرق 0.6، 0.8، 0.4۔ صفحہ نمبر 281 پاکستان میں آبادی کی تقسیم اور گنجان آبادی۔ آبادی کے گنجان اور تقسیم دو علیحدہ تصورات ہیں، مگر یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں آبادی کی تقسیم اور اس کی گنجان کے بارے میں
فرق واضح کرنا ہوگا۔ آبادی کی تقسیم کا تعلق محلِ وقوع سے وابستہ ہے، جبکہ آبادی کی گنجانی کا تعلق رقبے اور موجودہ آبادی کے درمیانی تناسب سے ہے۔ اس میں پہلی قسم مکانی تقسیم اسپیٹل پیٹرن کو عیا کرتی ہے، لہٰذا آبادی کو تقسیم کرتے ہوئے اس امر کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے کہ آیا آبادی کی تقسیم میں کون سے محرکات حائل ہیں، اس آبادی کے پھیلاؤ کے سلسلے میں کون سے عناصر ہیں جن کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ آبادی کی تقسیم اور گنجانی کے سلسلے میں اثر انداز ہونے والے عوامل کی تقسیم یہ ہے: جغرافیائی عوامل جیوگرافیکلی فیکٹرز، عرضی خدوخال، آب و ہوا، مٹی کے اقسام، توانائی کے وسائل، معدنی وسائل، پانی کی دستیابی، علاقائی رسائی، سطح سمندر سے بلندی، محلِ وقوع، معاشرتی و ثقافتی عناصر، سوشل کلچرل فیکٹرز، آبادیاتی تاریخ، معاشرتی سرگرمی، ٹیکنالوجی میں ترقی، بنیادی سہولتوں کی دستیابی۔ صفحہ نمبر 282۔ ان عوامل کے علاوہ زلزلے، وبائی بیماریوں، آتش فشاں، سیلاب، بہتر روزگار کی سہولت، عدم تحفظ کا شکار ہونا، مذہبی و لسانی منافرت اور جنگیں وغیرہ بھی آبادی گنجانی یا کم گنجانی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عرضی خدوخال لینڈ فارمز، دنیا کی عرضی خدوخال ایک جیسی نہ ہے۔ طبعی خدوخال انسانی رہائشی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دنیا میں لائم سٹون ویلز، صحرائی علاقے، پہاڑی علاقے، گھاٹیاں، سمندری علاقے پائے جاتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ انسان صرف ایک جگہ جا کر زیادہ آباد ہوتے ہیں، جو کہ آبادکاری اور کاشتکاری کے لیے اہم اور موزوں ہوں۔ اس لیے پاکستان کی دشوار گزار پہاڑی وادیوں میں آبادی کم رہتی ہے اور میدانی علاقوں میں لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ آب و ہوا کلائمیٹ، آب و ہوا میں درجہ حرارت کی تقسیم، بارش کی مقدار اور موسموں کا ہیر پیر شامل ہے۔ انسان وہاں پر آباد ہوتے ہیں جہاں آب و ہوا متوازن ہو۔ صحرائی علاقوں میں لوگ نہیں رہتے کیونکہ ایک وہاں پر سہولت کوئی نہیں ہوتی اور دوسرا وہاں پر زندگی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح ایسے علاقے جو سارا سال نہایت سرد رہتے ہیں وہاں پر لوگ زیادہ نہیں رہتے کیونکہ آب و ہوا، معاشی سرگرمی انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں بلند پوش پہاڑی علاقوں اور گرم ترین صحرائی علاقوں چولستان، نارا، تھر پارکر، چاغی، خاران میں کم لوگ آباد ہیں۔ ان علاقوں میں آبادی کی گنجائش 10 افراد فی مربع کلومیٹر سے کم ہے۔ مٹی کے اقسام کائنڈ آف سوئل، انسان زمین سے پیدا ہوا ہے اور اس کی تقریباً ساری ضروریات کا محور زمین ہے اور زمین مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا 80% میدانی علاقوں کے زرخیز وادیوں میں آبادی، صحرائی علاقوں میں نہیں کم زرخیز ہوتی ہے، وہاں کاشتکاری برائے نام ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگ ایسی جگہوں پر کم بسیرا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ پنجاب جہاں 5 دریا بہتے ہیں، مونسون بارشیں لاتی ہے، نہری نظام اچھا ہے اور مٹی زرخیز ہے، لہٰذا یہاں خاصی آبادی آباد ہے۔ اس کے برعکس صحرائی علاقوں میں آبادی اس سے بقدرے بہت ہی کم ہے۔ صفحہ نمبر 283۔ توانائی کے وسائل انرجی ریسورسز، یہ بات سچ ہے کہ آنے والا دور انرجی اینج کہلائے گا اور انرجی انسان کی آبادکاری پر مثبت طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ یورپ میں صنعتی دور سے قبل کوئلے، گیس اور تیل کے ذخائر کے ارد گرد نہ کارخانے تھے اور نہ ہی لوگ آباد تھے، مگر جب توانائی کے وسائل سے فائدہ اٹھایا جانے لگا تو کارخانے ان وسائل کے قریب لگائے گئے، لہٰذا لوگوں کی بڑی آباد آج ان صنعتوں کے ارد گرد قائم ہے کیونکہ آج کا دور تیز ہو گیا ہے اور تیز رفتاری توانائی سے وابستہ ہے۔ معدنی وسائل منرل ریسورسز، معدنی صنعتوں میں خام مال فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے، لہٰذا معدنی وسائل کے قریب بڑے بڑے صنعتی زون قائم ہوئے گئے ہیں، لہٰذا اس سنگم سے دنیا کے بڑے بڑے شہر آباد ہو گئے۔ پاکستان میں کیوڑا کا شہر نمک کی وجہ سے وجود میں آیا۔ علاوہ ازیں جہاں سیمنٹ کے اجزاء پایا جاتا ہے وہاں بڑے بڑے کارخانے لگا کر شہر آباد کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں تانبے کے ذخائر کے قریب صنعتی اور رہائشی زون قائم ہو گیا ہے۔ پانی کی دستیابی اویلیبلٹی آف واٹر، پانی انسان زندگی کا راز ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، لہٰذا لوگ وہاں پر آباد ہیں جہاں انہیں پینے کا پانی میسر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم آبادیاں دریاؤں کے نزدیک قائم ہوتی تھیں اور آج بھی صورتحال یہی ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی آبادکاری کے سلسلے میں دریائی وادیوں اور علاقے مشہور ہیں کیونکہ وافر پانی ہونے کی وجہ سے عمدہ زراعت کی جا سکتی ہے، حیوانوں کو پالا جا سکتا ہے، لہٰذا قدرت کے زیادہ قریب ہونے والے چشموں، نہروں، دریاؤں، سمندروں سے استفادہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علاقائی رسائی
ریجنل ایسیسیبلٹی، آج کا دور بہت تیز ہو گیا ہے، سواری اور سڑک انسان کی اہم ضرورت بن گئی ہے۔ آج سڑک اور ریلوے کے بغیر شہر کا تصور نہ ہے، لہٰذا لوگوں کی زیادہ آبادی شہر میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں پر نقل و حمل کے وسائل زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 284، سطح سمندر سے بلندی، الٹیٹیوڈ۔ ایسے علاقے جہاں سطح سمندر سے بلندی زیادہ ہو وہاں لوگ زیادہ رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایک تو وہاں پر حرکیت موبیلٹی کا فقدان ہو اور دوسرا وہاں آکسیجن کم ہو، لہٰذا لوگ سطح سمندر سے بلندی والے اونچے مقامات پر کم رہتے ہیں، کیونکہ 4500 میٹر کی بلندی پر درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے پاکستان کی شمالی مغربی پہاڑی علاقوں میں آبادکاری بہت کم ہے۔ محل وقوع، لوکیشن، دنیا کا ہر خطہ جغرافیائی وقوع کی وجہ سے آبادکاری کے سلسلے میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کے علاقے جو براعظمی ساحلی علاقے کہلاتے ہیں وہاں پر آبادی زیادہ ہے اور سمندر سے دوری پر آباد کی گنجانی کم ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کی 75% آبادی ساحلوں سے صرف 1000 کلومیٹر کے اندر آباد ہے، جبکہ 66% آبادی ساحل سمندر سے صرف 500 کلومیٹر کے اندر آباد ہے۔ کیونکہ سمندر سے دوری کی وجہ سے براعظمی موسم شدید گرم و سرد ہوتا جاتا ہے اور معاشی سرگرمی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا وہاں لوگوں کی آبادی کم ہوتی جاتی ہے۔ آبادکاری کی تاریخ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ثقافتی عوامل بھی آبادکاری پر خاصا اثر ڈالتے ہیں۔ ماضی میں آبادکاری کی تاریخ مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قدیم تہذیب آبادی میں اضافے کے باعث بنتی ہے۔ پاکستان میں وادی سندھ کی تہذیب جو کہ 10,000 سال پرانی ہے وہ موجودہ آبادی کی تقسیم اور گنجانی پر واضح اثرات رکھتی ہے۔ ہزاروں سال کی آبادی کی وجہ سے یہ خطہ دنیا کا مقبول ترین گنجان خطہ بن گیا ہے۔ معاشرتی و معاشی سرگرمی، سوشل اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی، آبادی معاشرتی اور معاشی سرگرمی کا عکس ہوتی ہے۔ آج دنیا پیشوں کے اعتبار سے پرائمری سیکٹر، سیکنڈری سیکٹر اور ٹرشری سیکٹر میں تبدیل ہو گئی ہے، لہٰذا زیادہ لوگ اپنے روزگار کی وجہ سے اپنے رہنے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں ترقی، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کی دنیا کو نیا کلچر دیا ہے، لہٰذا اس سے سرمایہ کاری ذہنیت ابھرتی ہے اور سرمایہ کاری کا رجحان نمایاں ہو جاتا ہے، لہٰذا ٹیکنالوجی میں تیز ترقی کے باعث انڈسٹریل اسٹیٹ کے ارد گرد آبادی کے جال بچھ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 285، بنیادی سہولات کی فراہمی، اویلیبلٹی آف ڈرائیڈ نیڈز، بنیادی سہولتیں سے مراد روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، تعلیم، تحفظ، عزت، انصاف وغیرہ کے حقوق شامل ہیں، لہٰذا جہاں ان آرٹس درست ہے لوگ ایسے علاقے کی طرف ہجرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان میں آبادی کی گنجائش، پاپولیشن ڈینسٹی ان پاکستان، ملک کے 50% سے زائد اضلاع میں آبادی کم ہے۔ پاکستان کی آبادی کے کم آبادی علاقوں میں سطح مرتفع بلوچستان، شاغی، خاران، نارا، تھر پار اور چولستان تھل وغیرہ شامل ہیں۔ صوبہ بلوچستان پاکستان کا 43.61 رقبے پر مشتمل ہے، مگر یہاں آبادی کی تناسب 5% ہے۔ قبائلی علاقہ جات ملک کا 3.42% رقبہ گھیرے ہوئے ہے، مگر یہاں آبادی کا تناسب 2.4% ہے۔ اس کے برعکس رقبے کے اعتبار سے 25.8% رقبہ گھیرے ہوئے ہے، مگر یہاں آبادی کا تناسب 55.60% ہے۔ صوبہ سندھ، صوبہ سندھ کا کل رقبہ 1,40,914 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ کل رقبے کا 17.7% بنتا ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی 22.97% آبادی جو کہ 29,991 بنتی ہے وہاں آباد ہے۔ میٹروپولیٹن کراچی کے اندر 28.72% لوگ آباد ہیں۔ ان میٹروپولیٹن کا رقبہ 3,528 مربع کلومیٹر ہے۔ حیدرآباد کے ضلع میں 9.5% آباد، خیرپوری میں 5.8%، سکر میں 2.89%، شکارپور میں 2.89% اور عمر کوٹ میں 2.18% لوگ آباد ہیں۔ صوبہ پنجاب، صوبہ پنجاب کا کل رقبہ 20,53,044 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ ملک کا صرف 25.8% بنتا ہے۔ یہاں پاکستان کے 55.6% لوگ، جن کی 72,585 تعداد بنتی ہے، یہاں آباد ہے۔ پاکستان کے 34 اضلاع ہیں، مگر یہاں کے 4 اضلاع لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور راولپنڈی کی آبادی پنجاب کی کل آبادی 25.26% ہے،
جبکہ نصف سے زیادہ یعنی 53% 11 اضلاع لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، راولپنڈی، شیخوپورہ، رحیم یار خان، سیالکوٹ، جنگ، سرگودا، ملتان اور مظفر آباد میں آباد۔ صفحہ نمبر 286 صوبہ سرحد خیبر پختونخوا ملک کا سب سے چھوٹا صوبہ جس کا رقبہ 7,74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے اعتبار سے یہاں 17,577 لوگ آباد ہیں، جو کہ ملک کا 13.54% ہے۔ یہاں پر 60% آبادی محض 9 اضلاع میں مقیم ہے۔ ان اضلاع کے نام یہ ہیں: سوات، پشاور، مردان، نوشہرہ، مانسہرہ، چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایبٹ آباد۔ اس کے علاوہ 16 اضلاع ہیں، وہاں پر آبادی 40% ہے۔ ان صوبے کے انتہائی کم آبادی علاقے چترال، بٹاگرام، ہنگو اور اٹھانگ کے پہاڑی علاقے ہیں۔ صوبہ بلوچستان بلوچستان کی عرضی خدوخال اور آب و ہوا اپنی الگ حیثیت رکھتی ہے۔ اس صوبے کا رقبہ 3,47,109 مربع کلومیٹر ہے، جو ملک کا 43.61% بنتا ہے۔ یہ صرف ملک کے 5% افراد، جن کی تعداد 6,511 ہے، آباد ہے۔ اس صوبے میں زیادہ آبادی والے اضلاع میں کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، جعفر آباد، نصیر آباد آتے ہیں۔ آبادی کی گنجانی پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ 1910 میں دیہی آبادی کی گنجانی و افرادی فی مربع کلومیٹر تھی۔ 1951 میں یہ گنجان 35 افراد فی مربع کلومیٹر ہو گئی۔ 1981 میں یہ گنجان دوگنی ہو گئی، یعنی 75 افراد فی مربع کلومیٹر۔ 1998 میں یہ گنجانی 2,110 افراد فی مربع کلومیٹر ہو گئی۔ مجموعی آبادی کے اعتبار سے صورتحال اس طرح ہو جاتی ہے: شہری و دیہاتی ملا کر 1951 میں پاکستان میں آبادی کی گنجائش 43 افراد فی مربع کلومیٹر تھی اور 1998 میں یہ بڑھ کر 166 افراد فی مربع کلومیٹر ہو گئی۔ 2003 کی سرکاری اعداد و شمار کے تحت آبادی کی گنجانی 185 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ 2003 میں اسلام آباد کی گنجانی 1,137 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 1998 کے مردم شماری میں صرف 889 افراد فی کلومیٹر تھی۔ پنجاب میں آبادی کی گنجانی 358 افراد فی مربع کلومیٹر 1998 میں تھی، جبکہ 2003 میں یہ بڑھ کر 398 افراد فی مربع کلومیٹر ہو گئی ہے۔ صفحہ نمبر 287 1998 میں صوبہ سرحد گنجانی 238، صوبہ سرحد کی 216، فاٹا 117، بلوچستان کی گنجانی 19 افراد مربع کلومیٹر تھی، مگر 2003 میں سرحد کی گنجانی 267، سندھ کی 240، فاٹا کی 125 اور بلوچستان کی 21 افراد فی مربع کلومیٹر ہو گئی۔ اوپر بیان کیا گیا تفاوت یہ دکھاتا ہے کہ آبادی کی گنجانی بوجھ معاشرتی و معاشی رہے۔ پاکستان کی طبع خدوخال میں بہت تفاوت ہے۔ پاکستان دنیا کا گرم ترین خطہ ہے۔ یہاں پر زیادہ آبادی کی وجہ سے پانی کی دستیابی، اچھی فصل اور لوگوں میں موجود زیادہ سستی رجحان ہے۔ ہم پاکستان کو باعتبار گنجانی اس طرح تقسیم کرتے ہیں: انتہائی گنجان آباد اضلاع آبادی کی گنجانی 1,000 سے زائد افراد فی مربع کلومیٹر۔ بہت گنجان آباد اضلاع آبادی کے لحاظ سے 500 تا 999 افراد فی مربع کلومیٹر۔ گنجان آباد اضلاع آبادی کی گنجانی 200 تا 499 افراد فی مربع کلومیٹر۔ درمیانے گنجان آباد اضلاع کی گنجانی 100 تا 199 افراد فی مربع کلومیٹر۔ کم گنجان آباد اضلاع کی گنجانی 51 تا 100 افراد فی مربع کلومیٹر۔ بہت کم گنجان آباد اضلاع گنجانی 0 تا 50 افراد مربع کلومیٹر۔ انتہائی گنجان آباد اضلاع آبادی کی گنجانی 1,000 سے زائد افراد مربع کلومیٹر۔ اس میں کراچی ڈویژن بہت نمایاں ہے۔ کراچی کے 5 اضلاع میں سے 4 کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا انتہائی گنجان آباد علاقہ لاہور کا ہے، یہ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ تیسرا انتہائی گنجان آباد علاقہ پشاور اور چارسدہ کے اضلاع ہے۔ لاہور کی گنجانی 3,566، کراچی وسطی 33,013.5، کراچی مشرقی 19,75,55، کراچی جنوبی 1,43,036، کراچی مغربی 22,66.9، پشاور 1,606، چارسدہ 1,025 افراد فی کلومیٹر ہے۔ بہت گنجان آباد اضلاع 500 تا 999 افراد فی مربع کلومیٹر۔ صوبہ پنجاب کے اضلاع مثلاً سیالکوٹ 903 افراد فی کلومیٹر، ناروال 541، گجرات 642، راولپنڈی 636، گوجرانوالہ
939 شیخاپورہ 557 فیصل آباد 927 قصور 595 اکاڑا 510 سہیوال 575 ملتان 938 صوبہ سندھ میں حیدرآباد 524 صوبہ سرحد میں مردان 895 سوابی 665 نوشہرہ 505 556 ان تمام علاقوں میں زیادہ آبادکاری کی وجہ زرخیز ترین زمین ہے۔ صفحہ نمبر 288 گنجان آباد اضلاع آبادی 499 تا 200 افراد فی مربع کلومیٹر۔ اس کیٹیگری میں صوبہ پنجاب کے 13 اضلاع شامل ہوتے ہیں۔ اس میں منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، سرگودا، جنگ، جہلم، ٹوبہ ٹینگ، سنگھ، پات پتین، خانیوال، لودرا، وہاڑی، رحیم یار خان، مظفر گڑھ اور بہاول نگر شامل ہیں۔ اس طرح سرحد کے اضلاع میں کوہاٹ، ہنگو، مانسہرہ، ملاکنڈ، بٹگرام، شانگلہ، سوات، بنیر، زیر دیر۔ صوبہ سندھ کے اضلاع میں جیکب آباد، شکارپور، لاڑکانہ، نواب شاہ، نوشہرہ، فیروز، مہرپور خاص، ملیر ہاٹ۔ صوبہ سرحد کے متعلقہ قبائلی علاقہ جات میں فاٹا میں باجوڑ اور خیبر ایجنسی کے علاقے صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ کی گنجان 286 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ درمیانی گنجان آباد علاقے 199 تا 100 افراد فی مربع کلومیٹر۔ اس میں صوبہ پنجاب کا مغربی علاقہ شامل ہے۔ یہاں اوسطاً گنجانی 199 تا 100 ہے۔ یہ علاقہ خاصہ صحرائی نوعیت کا ہے۔ اس میں چکوال، اٹک، شمالی علاقہ، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع شامل ہیں۔ یہاں کی طبعی ساخت ریتیلی، نیم پہاڑی اور بنجر ہے۔ آبپاشی کی سہولتیں کم ہیں۔ آبادکاری کے لیے مہیا وسائل بھی کم ہیں۔ اس میں صوبہ سرحد کی 4 جنوبی اضلاع شامل ہیں۔ اس کے نام یہ ہیں: ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، لکی مروت، کرک، شمالی بالائی ضلع دیر۔ اس طرح صوبہ سندھ کے اضلاع میں عمرکوٹ، سانگڑ، بدین، کوٹکی اور سکر اس ضمن میں آتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں صوبہ بلوچستان کی صرف 2 اضلاع ہیں۔ ان میں جعفر آباد اور دوسرا قلعہ عبداللہ۔ یہاں کی گنجان بالترتیب 199 اور 172 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ قبائلی علاقہ جات میں مند ایجنسی، کرم ایجنسی اور اورکزئی ایجنسی آتی ہے۔ یہاں پر فی کلومیٹر آبادی 188 تا 100 افراد ہے۔ کم گنجان آباد اضلاع 100 تا 51 افراد فی مربع کلومیٹر۔ اس صوبے میں سرحد کا ضلع کوہستان شمار ہوتا ہے۔ یہ علاقہ بے آب و گیاہ اور بنجر زمین پر مشتمل ہے۔ یہاں کی آب و ہوا شدید سرد ہے اور یہ علاقہ کھیتی باڑی کے لیے بھی زیادہ موزوں نہیں ہے۔ صوبہ پنجاب کے اضلاع میں بہاولپور اور راجن پور اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ دونوں اضلاع بہت گرم اور صحرائی آب و ہوا کے حامل ہیں۔ اس طرح صوبہ سندھ میں ٹٹھہ، خیرپور کا مشرقی حصہ جو کہ نارا کے صحرائی علاقے پر مشتمل ہے شامل ہے اور دادو کا علاقہ شامل ہے۔ ضلع ٹٹھہ دریائے سندھ کی ڈیلٹا کے پاس واقع ہے۔ صفحہ نمبر 289 صوبہ بلوچستان میں مشرقی ضلع نصیر آباد اس زمرے میں آتا ہے۔ یہاں پر آبادی کی گنجانی 72 افراد فی کلومیٹر ہے۔ قبائلی علاقہ جات میں جنوبی وزیرستان میں آبادی کی گنجانی بالترتیب 76 اور 63% ہے۔ بہت کم گنجان آباد اضلاع 0 تا 50 افراد فی مربع کلومیٹر۔ اس میں صوبہ پنجاب کا کوئی ضلع شامل نہیں، لہٰذا کوئی ضلع بہت کم گنجان آباد علاقے میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا صوبہ سرحد کا ضلع چترال بہت کم گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ضلع رقبے کے اعتبار سے بلوچستان کے سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہاں گنجانی 21 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ چترال کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے۔ یہاں کی آب و ہوا انتہائی سرد ہے، لہٰذا یہاں آبادکاری کم ہے۔ صوبہ سندھ کا جنوبی مشرق ضلع ترپارکر جہاں 4 افراد فی مربع کلومیٹر رہتے اس زمرے میں آتا ہے۔ یہاں شدید آب و ہوا ہے، بارشوں کی کمی اور ریگستانی ماحول ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر خانہ بدوشانہ زندگی گزارتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے تمام اضلاع سوائے کوئٹہ، عبداللہ، جعفر آباد اور نصیر آباد بہت کم آباد ہیں۔ یہاں پر فی کلومیٹر آبادی محض 50 سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسری طرف چاغی، اورا اور فاروی ایسے اضلاع ہیں جہاں پر آبادی کی گنجائش محض 4 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ یہ علاقے پاکستان کی نہایت ہی کم تر آبادی والے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں کم تر آبادی کی وجوہات یہ ہے: عرضی خلقال کی عدم یکسانیت، ڈسپیرٹی، شدید گرم و سرد موسم اور ہوائیں، پانی کی دستیابی کا تقریباً نہ ہونا، بارش کی کمی، صحرائی کیفیت کا عام ہونا۔ اس صوبے کا صرف 2.5% رقبہ زیر کاشت رہتا ہے
اور زیر کاشت رقبے کا محض 25% آبپاشی کی وجہ سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بلوچستان پاکستان کا 43% رقبہ گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں زندگی کے وسائل اور آسانیاں موجود ہیں وہاں پر لوگ نقل مکانی کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان تمام اسباب وجوہات کو ہم 15 حصوں میں تقسیم کر کے پیچھے بتا چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 290۔ حصہ ب، پاکستان کی آباد کاری، سیٹلمنٹ ان پاکستان۔ کسی ملک کی آباد کاری کیوں بڑھتی ہے؟ لوگ کیسے آباد ہوتے ہیں؟ اس کی بڑی وجوہات آب و ہوا، معاش کا اصول اور زیادہ جنسی رجحان ہیں۔ آبادی اور معاشیات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اکانومی کو چلانے کے لیے مختلف عمر، تجربات اور صلاحیت والے افراد سے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ آبادیاتی شماریات کا تعلق عمر سے وابستہ ہے۔ معیشت کی وجہ سے شہر، قصبے اور گاؤں وجود میں آتے ہیں۔ 1998 میں پاکستان کی آبادی 132.4 ملین تھی اور فی کلومیٹر گنجانی 166 افراد تھی۔ آبادی کے اعتبار سے پاکستانی دنیا کے چھٹے نمبر پر ہے۔ ہماری آبادی ہر سال 2.7% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی اکثریت گاؤں میں رہتی ہے۔ ہمارے شہری آبادی کل آبادی کا 32.5% ہے جو کہ شہروں میں رہتی ہے۔ پاکستان کی 1972 تا 1998 تک کی آبادی ڈبل ہو گئی ہے، یعنی 27 سال میں آبادی کا ڈیل ہو جانا ایک خطرناک صورتحال ہے۔ کنگسلے ڈیویس کے مطابق پاکستان کی آبادی میں اضافہ ایک قدرتی امر ہے، اس میں ہجرت کو کم دخل حاصل ہے۔ 1997 میں ہمارا کروڈ برتھ ریٹ شرح پیدائش 33.8 فی ہزار تھا، شرح اموات 8.9 فی ہزار، قدرتی اضافہ 2.5 فی ہزار تھا۔ 1941 میں شرح پیدائش 1.4 تھی جو کہ بہت کم تھی۔ 1991 میں یہ 3.2 ہو گئی، پھر گھٹ کر 1997 میں 2.5 ہو گئی، مگر پھر بھی یہ شرح پیدائش سے زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان جیسا غریب ملک بہت زیادہ آبادی کو خوراک، صحت، تعلیم اور کاروبار کی سہولیات میسر نہیں کر سکتا۔ جنوبی ایشیا میں کم تر شرح پیدائش سری لنکا کی ہے جو کہ 1.8 فی ہزار ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی شرح پیدائش 2 ہے، آسٹریلیا کی 1.5، برطانیہ کی 1.2 ہے۔ ہم نے ایک ڈائیگرام دیا گیا ہے جس میں شرح پیدائش، شرح اموات، قدرتی بڑھوتری اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 291۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جدید میڈیسن نے لوگوں کی عمریں بڑھا دی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں لڑکیوں کی شادیاں جلدی کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کی آبادی بڑھنے کی ایک وجہ ہجرت، مائیگریشن بھی ہے۔ ہجرت بھی شہری اور دیہی آبادکاری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہجرت کے اقسام: ٹائپس آف مائیگریشن۔ ہجرت کی 2 اقسام ہیں، ایک اندرونی ملک میں ہجرت تو دوسری بین الاقوامی ہجرت۔ بین الاقوامی ہجرت کے طور پر افراد ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، اور دوسرے ملک میں جاتے ہی اس نیت سے کہ وہاں دیر تک قیام کریں گے۔ اس طرح دوسرے ملک میں قانونی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنے کو امیگریشن کہتے ہیں، اور جو ہجرت کر کے جاتے ہیں وہ امیگرینٹس کہلاتے ہیں۔ برصغیر کی علیحدگی کے وقت بین الاقوامی ہجرت: In the time of partition and international migration۔ جب 1947 میں بھارت اور پاکستان وجود میں آئے تو بھارت سے پاکستان کی طرف 6.5 ملین افراد آئے اور پاکستان کے علاقے سے بھارت کی طرف 4.7 ملین افراد گئے۔ اس طرح ہجرت کے ضمن میں پاکستان کی آبادی 1.8 ملین کا اضافہ ہوا۔ 6.5 ملین مہاجروں میں سے 88.6% کا تعلق بھارت کے شمالی مغربی علاقے یعنی پنجاب، دہلی، راجپوتانہ، جموں اور کشمیر سے تھا، اور 11.4% انڈیا کے دیگر حصوں سے آئے تھے۔ ان میں سے 81% تو پنجاب میں آباد ہو گئے اور 18% سندھ میں چلے گئے، اور ان کی بہت تھوڑی تعداد بلوچستان اور سرہند میں آباد ہوئی۔ اس آبادی میں سے 60% لوگ دیہاتوں میں آباد ہو گئے اور 40% شہری علاقوں میں آباد ہوئے۔ جو افراد دیہاتوں میں آباد ہوئے انہوں نے مشرقی پنجاب کو اپنا مسکن بنایا، اور جو شہروں میں آباد ہوئے انہوں نے اپنا رخ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کی طرف کر لیا۔ افغانستان مہاجرین، افغان ریفیوجیز۔ سابقہ سوویت یونین اور افغان جنگ کے نتیجے میں 1978 میں افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں داخل ہوئی۔ بعد ازاں 1990 کے بعد یہ تعداد گھٹنا شروع ہوئی۔ تقریباً 4 ملین افراد نے افغانستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ اس کی اکثریت کمپنیوں میں رہتی تھی، اور جیسا ہی افغانستان کی سیاسی صورتحال صحیح انہوں نے
یہاں سے جانا شروع کر دیا۔ تاہم 1999 تک 2 ملین مہاجرین افغانستان گئے، باقی یہاں آباد ہو گئے۔ صفحہ نمبر 292، مشرق وسطیٰ کی طرف ہجرت، مائیگریشن ٹو دا مڈل ایسٹ۔ 1970 کے عشرے میں جب تیل کی قیمتیں بڑھی تو مڈل ایسٹ کی ریاستوں کو عروج حاصل ہوا، لہٰذا لوگوں کو بڑی تعداد نے اس طرف کا رخ کیا۔ ان علاقوں کی آباد کم تھی، لہٰذا یہاں تعمیر و ترقی کے لیے لیبر کی اشد ضرورت تھی۔ پاکستان سے 1.7 ملین افراد بیرونی ممالک میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہے۔ اس تعداد میں سے پاکستان کی ایک بہت کم تعداد مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں آباد ہو گئی۔ ہجرت کرنے والے پاکستانیوں میں 83% تعداد مشرق وسطیٰ کی دیہاتوں میں اور تقریباً 17% اربن علاقوں میں آباد ہو گئی۔ پنجاب سے مہاجرین 41% اور سرحد سے 39% تھے۔ علاوہ ازیں پاکستان باشندوں نے ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کے علاوہ یورپین ممالک میں بھی ہجرت کی، مگر یہاں ان کی تعداد کم ہے۔ اندرونی ہجرت، انٹرنل مائیگریشن، یہ ہجرت اندرونی ملک ہی ہوتی ہے۔ اس کے اقسام یہ ہیں: دیہات سے شہر کی طرف، دیہات سے دیہات کی طرف، شہر سے دیہات کی جانب، شہر سے دوسرے شہر کی جانب۔ 1991 کی مردم شماری کے تحت 5.2 ملین یعنی 6.1% آبادی نے پاکستان میں اندرونی طور پر ہجرت کی۔ یہ تعداد بہت کم ہے۔ 5.2 ملین میں سے ہجرت کرنے والے 4.6 ملین افراد ایسے تھے جنہوں نے دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کی۔ ان کی مقدار 88% بنتی ہے۔ ان میں سے 2.4 ملین افراد نے بڑے شہروں کا رخ کیا۔ دیہات سے دیہات کی جانب ہجرت 2.2 ملین افراد نے کی۔ اس سلسلے میں صوبہ پنجاب اور سندھ کے گاؤں پیش ہیں۔ 0.6 ملین افراد نے شہر سے شہر کی طرف ہجرت کی، لہٰذا ہجرت کے ایسے کاروان جاری رہتے ہیں۔ ہجرت کرنے کی بنیادی وجوہات معاشی خوشحالی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ 1998 کے مردم شماری کے مطابق اندرونی ملک ہجرت کرنے والوں کی تعداد 1,82,92,064 تھی۔ یہ پاکستان کی کل آبادی کا 8.18% بنتا ہے۔ ان میں سے 39.37% کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا۔ اس کے علاوہ 23.99% کا تعلق دوسرے 3 صوبوں سے تھا۔ 7.70% کا تعلق سرحد اور قبائلی علاقوں سے تھا۔ صوبہ سندھ میں سے ہجرت کرنے والوں کا فیصد 2 تھا۔ 1998 کے مطابق اسلام آباد میں نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 39,731 افراد تھی اور یہ کل ہجرت کا 3.67% بنتا ہے۔ صفحہ نمبر 293، پاکستان کی آبادی کی دیہی آبادکاری کے حوالے سے تقسیم۔ ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ان پاکستان ڈیو ٹو رورل سیٹلمنٹ۔ پاکستان کی دیہاتوں میں آبادی کی تقسیم بے ہنگم قسم کی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی معیشت زراعت سے وابستہ ہے۔ زراعت ہمارے ملک کا قدیم پیشہ ہے۔ 1951 میں دیہی علاقوں میں آبادی کی گنجانی 35 افراد فی مربع کلومیٹر تھی۔ 1981 میں بڑھ کر 75 ہوئی اور 1998 میں یہ 112 ہو گئی۔ اس امر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 47 سالوں میں دیہات کی آبادی بڑھ کر دگنی ہو گئی۔ پاکستان میں دیہی آبادی کی تقسیم بہت بے ترتیب ہے۔ بعض صوبے دیہاتوں میں آبادی کم ہے تو دوسرے صوبوں کی دیہاتوں میں زیادہ ہے۔ ان کی وجوہات کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے۔ چاغی اور خاران میں ایسے دیہات میں جہاں پر آبادی کی گنجانی 5 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ لاہور اور سیالکوٹ کے اضلاع دیہاتوں میں گنجانی 500 افراد فی مربع کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ یہ بے ترتیبی اس لیے ہے کہ جن دیہاتوں کی مٹی قابل کاشت نہ ہی پانی ہے اور نہ ہی آبپاشی، تو ایسی جگہوں پر لوگ کم آباد ہوتے ہیں۔ پاکستان کی طبی خدوخال یعنی ٹوپوگرافی کی صورتحال جگہ مختلف ہے۔ کہیں تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو کہیں خشک پہاڑیاں، کہیں سطح مرتفع ہے تو کہیں صحر اور ڈیلٹا کے علاقے اور کہیں سرسبز میدانی علاقے، لہٰذا پہاڑیاں جہاں پر مٹی ڈھلوانوں کی وجہ سے ڈھکی رہتی ہے وہاں چند زراعت نہیں ہو سکتی، وہاں آبادکاری کے لیے زیادہ پرکشش نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی انہی علاقوں میں ہے جہاں کی مٹی زرخیز ہے، آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے اور جو علاقے کاشتکاری کے اعتبار سے موزوں ہے۔ دیہی علاقوں کو آبادی کی گنجانی کے اعتبار سے اس طرح دکھایا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں کی گنجان آبادی، پورل ڈیسٹنی ریجیس۔ اب ہمارے سامنے ایک ٹیبل ہے۔ آبادی علاقے کی گنجانی تعریف۔ یہ علاقے پاکستان میں کہاں ہیں؟ کم گنجان آباد علاقے 10 افراد یا کم فی مربع کلومیٹر۔ جنوب مغربی بلوچستان کی دیہات جہاں سالانہ بارش کی اوسط 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ذریعہ آبپاشی نہ ہے۔ یہ علاقہ سطح مرتفع اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ،
یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 294۔ درمیانہ گنجان آباد علاقے 11 تا 15 افراد فی مربع کلومیٹر۔ دریاؤں کی وادیاں بلوچستان کی تربت اور پنچکوڑا کے اضلاع شمالی اور وسطی علاقے بلوچستان اور مہلکہ وزیرستان ایجنسی پاکستان کی شمالی علاقہ جات میں چترال کا علاقہ یہ بلند پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر شدید آب و ہوا ہے۔ گنجان آباد علاقہ 51 تا 100 افراد فی مربع کلومیٹر۔ جنوبی مشرقی بلوچستان اور مغربی پنجاب کا علاقہ زرخیز علاقہ جہاں بارش کی مقدار کم ہے اور آبپاشی کی سہولیات قدرے کم ہیں۔ سندھ میں دادو اور ٹٹھا، مغربی داؤد یہ پہاڑی علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے۔ سرحد کے کوہستان اور شانگلہ کے اضلاع یہاں کٹے پٹے پہاڑے اور یہ علاقے زراعت کے لیے کچھ نہ کچھ یا قدر موزوں ہے۔ مشرقی پنجاب میں بلوچستان کے صحرا یہاں بارش کم ہے۔ زراعت کے عمل کا انحصار قدرت پر ہوتا ہے۔ لوگ خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں قدرتی طور پر آبادی بڑھ رہی ہے۔ بہت زیادہ گنجان آباد علاقے 101 تا 200 افراد فی مربع کلومیٹر۔ سندھ کی وادی، اس میں مغربی پنجاب کا وسیع علاقہ شامل ہے اور مہلکہ سرحد اور فاٹا کے علاقے اور تنگ گزرار سوات وادی اس میں آتی ہے۔ انتہائی گنجان آباد علاقے 200 افراد سے زائد فی مربع کلومیٹر رہتے ہیں۔ باری، رنچا، چچ، دوآب پنجاب میں یہاں دریاؤں، نہروں اور میدانوں کا سنگم پاٹ جاتا ہے۔ وسطی سندھ جہاں کی مٹی خاصی زرخیز ہے، یہاں سے دریائے سندھ کی خاصی نہریں نکالی گئی ہیں۔ وسطی سرحد کے علاقے جو کہ سوات اور دریائے کابل سے سیراب ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 295۔ اس میں ہمیں ایک ڈائیگرام بنایا ہے، ایک نقشہ دیا ہوا ہے جس میں پاکستان کا آب و ہوا، دباؤ اور ہوائیں جنوری میں، پھر اس کے بعد پاکستان ہوا کا دباؤ اور ہوائیں جولائی میں۔ اس کا ایک ڈائیگرام موجود ہے۔ صفحہ نمبر 296۔ شہریات، اربنائزیشن۔ شہریات سے مراد ہے کہ کسی ملک کا کل آبادی شہروں میں کتنے رہ رہی ہے۔ ایک ملک کو اچھی شہری روایت کا حامل تب سمجھا جاتا ہے جب اس کی تقریباً کل آبادی شہروں میں مقیم ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک ملک کی سالانہ آبادی 5% سے بڑھ رہی ہے تو اس کی 3% آبادی شہری زندگی کی حامل ہو تو تب ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملک شہریات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے علاقے میں شہریات کا عمل 1911 تا 1921 کے دوران شروع ہوا جب کل آبادی کا 9.8 شہروں کی طرف رخ کرنے لگا۔ بعد ازاں شہری آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ 1951 میں شہری آبادی کا کل آبادی 17.8% تھی۔ 1981 میں یہ 28.3% ہو گئی۔ 1998 میں یہ بڑھ کر 32.5 ہو گئی۔ مگر اگر دنیا کے ساتھ ہماری شہریات کا تقابل کیا جائے تو یہ کم تر ہے اور اس کا معیار بھی کم تر ہے۔ مثال کے طور پر 2000 میں دنیا کی 45% آبادی شہروں میں رہ رہی تھی۔ دنیا میں یورپی ممالک میں شہریات کا عمل تیز سے تیز ہے۔ حال ہی میں ویسٹرن ممالک میں شہریات کا ریٹ کم ہوا ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں شہریات کا عمل نہایت سرعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 1995 تک ترقی پذیر ممالک میں سے شہریات کا عمل 0.8% تک بڑھا ہے،
جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں شہریات کا عمل 3.5% تک بڑھا۔ پاکستان دیہی شہری آباد کاری کی صورتحال۔ پاکستان ٹوٹل رورل اینڈ اربن پاپولیشن 1998 تا 1901 سال کل ملین میں، دیہی ملین میں، شہری ملین میں کل آبادی کی فیصد۔ اب ہمارے سامنے ایک ٹیبل ہے 1909 16.6 15.0 1.6 9.2 9.6 1911 19.4 17.7 1.7 19.3 8.7 1921 21.1 19.0 2.1 9.2 118 1931 23.5 20.8 2.8 88.2 14.2 1941 28.3 24.3 4.0 85.8 17.8 1951 33.8 27.8 6.0 82.2 25.4 1961 43.0 33.3 9.6 77.5 28.3 1972 65.3 48.7 16.6 74.6 32.5 1981 84.2 60.4 23.8 71.7 1998 132.4 89.3 43.1 67.5 صفحہ نمبر 297 شہریات کے سٹیجز آف اربنائزیشن۔ شہریات کی بہت سے منازل ہیں۔ مختلف اسکالر اپنے بنائے ہوئے کیریئر کے مطابق اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پاکستان کے متعلق بھی اس کی قابل اطلاق ہے۔ ڈیوس کے مطابق شہری ڈیولپمنٹ کی 3 مراحل ہے اور اس کی لمبی مبنی میں دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں شہریات کا عمل خاصا سست ہوتا ہے۔ اس وقت زرعی اکانومی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس وقت شہریات کی مخدی سیدھی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے مطابق اب بھی افریقہ اور جنوب ایشیا کے کئی ممالک ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ جب کل آبادی کا 30% شہری زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کے پھیلاؤ میں تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ملک کی معیشت زراعت سے نکل کر مینوفیکچرنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ٹریڈز اور سروس کے پیشے پھیلتے جاتے ہیں۔ اس کے وہ اسرائی مراحل یعنی ایسلریشن سٹیج کہتا ہے۔ اس وقت شمالی اور جنوبی امریکہ شمالی ایشیا کے ممالک میں اس مرحلے میں نظر آتے ہیں۔ تیسری سٹیج میں شہروں کی آبادی 60 یا 70 ہو جاتی ہے، لہٰذا شہری عمل میں سستی آ جاتی ہے۔ اس کو ٹرمینل سٹیج کہتا ہے۔ اس کے مطابق یورپ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ ٹرمینل سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے مطابق برطانیہ 1900 میں ٹرمینل سٹیج میں پر ریاستہائے متحدہ 1950 میں سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ 1981 میں پاکستان کی صورتحال ابھی پہلی سٹیج یعنی انیشل سٹیج پر تھی، جبکہ آبادی 28.3% شہروں میں رہتی تھی۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان 1991 میں دوسری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ 1998 میں شہری آبادی کل آبادی کی 32.5% تھی۔ ان فگرز سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اب تک ایکسلریشن سٹیج پر نہیں پہنچا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان 2000 میں دوسری منزل تک پہنچ جائے گا، مگر یہ بھی ممکن نہ ہوا کیونکہ ہماری مینوفیکچرنگ کو خاصا دھچکا لگا ہوا ہے اور ماہر ارضیات گبز نے شہری عمل کو ایک اور کریٹیرن دکھایا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے مرحلے میں دیہی آبادی شہری آبادی کی نسبت نہایت تیزی سے بڑھتی ہے۔ صفحہ نمبر 298 دوسری سٹیج میں شہر کی آبادی دیہات سے بڑھ جاتی ہے۔ تیسری سٹیج میں دیہی آبادی قدرے کم آ جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان دوسری سٹیج میں 1911 کو داخل ہوا اور پھر 1921 میں اور اب یہ سٹیج پار کر رہا ہے۔ رزمین اس نے شہریات کی تقسیم اور مراحل کا کرائٹیریا 4 مراحل میں دیا ہے۔ اربن گروتھ آبادی کی فیصد کو 1 لاکھ شہروں کی بنیاد پر مایا جاتا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن GNP گراس نیشنل پروڈکٹ کو مینوفیکچرنگ کے ساتھ ماپایا جاتا ہے۔ مڈل کلاس کا شروع ہونا اس کو فی کس آمدنی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ قومیت کا ابھرنا اس کو ماپنے کا طریقہ یہ ہے کہ 15 سال سے اوپر افراد کی شہری خواندگی کے فیصد کو ماپا جائے۔
اس طریقے سے پاکستان ابھی پہلے سٹیج پر ہی ہے اور یہی حالات مصر اور بھارت کی ہیں۔ جیکوبسن اینڈ پراکش اس نے شہریات کے عمل کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے: پری انڈسٹریل سٹیج، انڈسٹری سٹیج، پوسٹ انڈسٹریل سٹیج۔ اس کے مطابق پری انڈسٹری سٹیج میں زراعت پر زور دیا جاتا ہے، یعنی کھیتی باڑی کو جدید بنایا جاتا ہے۔ دوسری سٹیج پر مینوفیکچرنگ کا عمل عام کیا جاتا ہے اور پوسٹ انڈسٹریل سٹیج میں ٹریڈ کو سروس پر زور دیا جاتا ہے۔ ان کی تھیوری کے تحت تو پاکستان ابھی تک پری انڈسٹری سٹیج پر ہے۔ ان کی خصوصیات درج ذیل ہوتی ہے: ہائی ڈیموگراف ٹرانزیشن، یعنی شرح اموات کا کم ہو جانا اور شرح پیدائش کا بڑھ جانا۔ وسائل کے سلسلے میں قدرتی وسائل پر انحصار کیا جاتا ہے۔ تعلیم کا عمل، لوگ کم رہنا۔ اکانومی کے طور پر زراعت ہی سب کچھ ہوا کرتی ہے۔ سیاست ابھی تو آبادیاتی نظام قسم کی ہوتی ہے۔ رابطے کمزور کمیونیکیشن اور درآمدہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے۔ صفحہ نمبر 299۔ ویلیوز، مقامی عزم، ذات، برادریاں اور صوبائیت عام ہوتی ہے۔ دولت زیادہ تر لینڈ لارڈز اور امیروں کے ہاتھ رہتی ہے، لہٰذا ان تمام تصویروں کی بنیاد پر ہمارا ملک ابھی پہلی سٹیج پر ہے۔ پاکستان کے گاؤں اور قصبات کی آباد کاری۔ سیٹلمنٹ آف پاکستانی ولیجز اینڈ ٹاؤنز۔ پاکستان میں گاؤں اور قصبے مختلف قسم کی خصوصیت کے حامل ہیں۔ ہمارے گاؤں میں عام طور پر پرائمری سرگرمیاں پائی جاتی ہیں، مثلاً فارمنگ، جانور پالنا، لکڑی کاٹنا اور ماہی گیری، کاشتکاری کرنا۔ ناؤنز میں سیکنڈری ٹرشری سرگرمی پائی جاتی ہے، مثلاً مینوفیکچرنگ، ٹریڈ، ٹرانسپورٹیشن، ایجوکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن، میڈیکل علاج اور دوسری سرگرمیاں پائی جاتی ہیں۔ تاہم آج کے دور میں گاؤں میں بھی میڈیکل سہولتیں، دکانیں، ٹرانسپورٹیشن دیہی علاقوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لاہور اور کراچی کے علاقوں کی گردنواں میں سبزی کے کھیت بھی موجود ہے۔ تاہم ہماری آبادکاری کے سلسلے میں بڑے گاؤں اور چھوٹے قصبات کی تعریف کرنا اور خصوصیات بیان کرنا نہایت مشکل امر ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ہم گاؤں اور قصبے کا فرق وہاں پر موجودہ لائف سٹائل سے لگا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گاؤں میں تمام افراد ایک دوسرے کو ذاتی طور پر جانتے ہوتے ہیں، مگر شہروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ شہروں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا لوگ ساتھ والے ہمسائے کے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ اس کی مثال کراچی ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے قصبات میں لوگوں کے دوسروں کو باہم جانتے ہیں۔ یہ بات بھی آیا ہے کہ گاؤں میں زندگی روایتی قسم کی ہوتی ہے۔ پاکستان کے بعض شہروں میں بھی مضبوط ثقافتی زندگی بسر ہو رہی ہے، البتہ شہری سہولیات نے انسان کا طریقہ زندگی تبدیل کیا ہے۔ البتہ ایک بات عام ہے کہ یہاں غریب اور نودید لیتے افراد کا لائف سٹائل مختلف ہے۔ آبادی، پاپولیشن۔ لائف سٹائل کے بعد دوسرا عنصر قصبوں اور گاؤں کی آبادی سے وابستہ ہے۔ کینیڈا میں اگر 100 افراد اکٹھے رہتے ہیں تو انہیں شہری زندگی کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ جاپان میں یہ تعداد 3000 ہے، جو کہ پاکستان میں یہ تعداد 5000 ہے۔ پاکستان میں ٹاؤن ایسی آبادی کو کہا جاتا ہے اگر اس کی اپنی ایک ٹاؤن کمپنی یا کنٹرولمنٹ بورڈ ہو یا کمیٹی یا بورڈ بجلی، پانی کی سپلائی اور نکاسی آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 300۔ مثال کے طور پر بلوچستان میں زیارت کا علاقہ جہاں 1998 میں آبادی 619 افراد تھی، اس کو اب بھی ٹاؤن میں شمار کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں اوپر بیان کردہ تینوں سہولتیں موجود تھیں۔ یہاں 10 ایسے ٹاؤنز ہیں جہاں کی آبادی 5000 سے کم ہے۔ ان کے علاوہ کل پاکستان کے 478 شہری مراکز ہیں۔ گاؤں، ویلیج۔ پاکستان میں زندگی اور گاؤں کے آثار تقریباً 2 ملین سال قبل پتھر کی زندگی سے ملتے ہیں۔ 7000 سال قبل مسیح کا زرعی گاؤں کھیل گل محمد اور 5000 قبل مسیح پرنا گاؤں مہر گڑھ اس وقت بھی موجود ہے۔ 3000 قبل مسیح یہاں پر بہت زیادہ گاؤں تھے۔ اس کی تفصیل ہڑپا اور موہنجودڑو کے کنکراٹ پیش کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 50,000 کے قریب گاؤں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض گاؤں پہاڑوں پر 5000 میٹر کی بلندی پر واقع ہیں اور بعض چپٹے میدانوں میں ہے۔ اگر گاؤں کی معیشت زراعت اور جانور پالنے پر مفقود ہے، ہمارے گاؤں کے برعکس وہاں کے محل وقوع اور تاریخی پس منظر کے ساتھ وابستہ ہے۔ دیہاتوں کی آبادکاری کے نمونے۔ رورل سیٹلمنٹ پیٹرنز۔ ایک لائن میں واقع گاؤں، کاٹی ہوئی شکل، گولائی دار مرکزی آبادی، زرعی طرز، بکھری ہوئی صورتحال قسم کے ہے۔ لائن دار گاؤں، لائنر ولیجز، یہ ایسے گاؤں ہیں جو سڑکیں، دریاؤں اور نہروں کے ساتھ واقع ہیں۔ یہ دکانیں اور گھروں سڑکوں کے ساتھ ساتھ ہیں، لہٰذا اس طرح زمینوں کو اچھی طریقے پر آباد کیا جا سکتا ہے۔ گھروں کو بناتے وقت انہیں دریا کے کنارے سے اونچا تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ گاؤں عموماً چھوٹے ہیں اور یہ دریاؤں کے گرد
بنائے گئے ہیں۔ اس ضمن میں وادی سندھ کی گاؤں اہمیت کے حامل ہیں۔ صفحہ نمبر 301۔ داؤدی ضلع میں علی گل کوسو گاؤں، یہاں سڑکوں کے ساتھ ساتھ گھر بنائے گئے ہیں تو گھروں کے پچھوڑ کے تھے۔ اس کے گاؤں میں کے نام سے ایک جگہ مہمانوں کے لیے کمیونٹی سینٹر کے سلسلے میں رکھی جاتی ہے۔ یہاں پرائمری اسکول اور مسجد رہائشی علاقوں کے باہر بنائے جاتے ہیں۔ گراس شکل کے گاؤں، یہ گاؤں سڑک کے دونوں افراد آباد ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں ملتے ہیں۔ گولائی دار، یہ گاؤں وہاں تعمیر کیے جاتے ہیں جہاں بہت سے سڑکیں آپس میں ملتی ہو، اکثر اوقات اس انٹرسیکشن کے درمیان نہریں اور دریاء گزرتی ہیں۔ ایسے گاؤں زیادہ تر سندھ کے میدان میں پائے جاتے ہیں۔ ملتے جلتے گاؤں، ایسے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پر دکانیں، اسکول، عبادت گاہیں اور دوسرے فیچر قریب ترین ہوتے ہیں۔ اس کے وجود میں آنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلے ایسے گاؤں قبائلی علاقے میں پائے جاتے تھے، مگر اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسے گاؤں اب ماڈرن ویلیج کا نام اختیار کر گئے ہیں۔ اس کی بہترین مثال سوات کی ہے۔ یہاں گھر پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر بنائے گئے ہیں، لہٰذا ان گھروں کی چھت سب کے گھر کی چھت ہوتی ہے۔ ایک گھر کی چھت دوسرے ہمسائے کی چھت کے ساتھ کھل جاتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا ڈائیگرام ہے پہاڑی ڈھلوان کی، H1, H2, H3 and H4۔